الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کے انسان کو اس کے خسارے کے بارے میں بتایا ہے
کہ یہ حضرت انسان یہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ کفر بھی ایک خسارہ ہے، شرک بھی ایک خسارہ ہے، شیطان سے دوستی بھی ایک خسارہ ہے، خوف خدا کا نہ ہونا بھی ایک خسارہ ہے، اور میرے دوستو بزرگوں، عمل کی کمی کا ہونا اور عمل کا ہلکا ہو جانا یہ بھی ایک خسارہ ہے۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں خفت آ گئی، اس کا نامہ اعمال وزن ہونے پر ہلکا پڑ گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارے پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ لیکن جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، کیونکہ اعمال کو تلنا ہے، فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن نامہ اعمال کا تلنا یہ برحق ہے، یہ رب کا قاعدہ اور اصول ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا۔ نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند فارمولے پیش کر رہا تھا کہ یا تو ہماری نیکی اتنی عظیم الشان ہونی چاہیے، اس میں اخلاص اور تقوی اور زہد اتنا ہونا چاہیے، اس عمل کے اندر سنت کو فالو کیا گیا ہو تو وہ عمل آٹومیٹکلی وزنی ہو جائے گا۔ وہ عمل بڑے چھوٹا ہو لیکن اس کے عمل کے اندر بہت وزن ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود کا آپ واقعہ سن چکے ہیں، اور آپ مختلف واعظ و نصیحت کے دروس میں، جمعوں کے خطبوں میں وہ سنتے رہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو قد میں بھی چھوٹے تھے اور کمزور بھی بہت تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کو تولا جائے تو تم اس عبداللہ بن مسعود کا مذاق بناتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو اگر تولا جائے تو اس کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی، یعنی اس کے اعمال ایسے وزنی ہیں، اس کا کردار اتنا عمدہ ہے، یہ اتنا با اخلاق ہے کہ اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا صرف پنڈلی کا۔ یا پھر دوسرا فارمولہ ہے کہ انسان کی نیکیوں کی تعداد زیادہ ہو، ایک تو بھلے نیکیاں کم ہوں لیکن معیاری ہوں، پاورفل ہوں، یا پھر نیکیوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہ تعداد انسان اپنی کوشش کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق اتنی نہیں کر پائے گا کہ جتنی انسان دوسروں کو ترغیب دلا کر اپنے نامہ اعمال میں مزید نیکیاں اکٹھے کر سکتا ہے۔ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کئی طریقے ہیں کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے اپنا عمل پیش کریں کہ سامنے والا آپ کے عمل کو دیکھ کر نیکی شروع کر دے، یا اپنا ایسا عمل، ایسا امیج سامنے والوں کے سامنے پیش کریں کہ سامنے والا گناہ کو چھوڑ دے، یا پھر اس کی معاونت شروع کر دیں۔ ایسے شخص کی کہ جو نیکیاں تو کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ اس کی معاونت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی 3 آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، معاونت کیا کرو۔ کن کاموں میں؟
علی البر، نیکی کے کاموں. بر یہ چھوٹی نیکی بھی ہو سکتی ہے، بڑی نیکی بھی ہو سکتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ جائیداد رب کی راہ میں خرچ کر دینا، وقف کر دینا، یہ بھی بر ہے. اور البر حسن الخلق، حسن اخلاق، انسان کا اچھا اخلاق، یہ بھی بر ہے. تو بر کے اندر چھوٹی بڑی ساری نیکیاں شامل ہیں. فرمایا نیکی میں تعاون کرو، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرو. والتقوی، اور ایسی نیکی میں کہ جس نیکی میں تقوی کی جھلک ہو. یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے کہ نیکی میں تقوی کی جھلک ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تقوی کے 3 مفہوم ہیں. ایک مفہوم ڈرنا، رب سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. دوسرا ہے بچنا، جہنم سے بچنے والے کام کرنے کا نام تقوی ہے. اور تیسرا ہے چلنا، زندگی گزارنی بھی ہے. اگر ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو جس عمل کے اندر خدا کا خوف نظر آئے گا، خوف خدا نظر آئے گا، وہ عمل تقوی والا ہوگا. رب کہتا ہے جس عمل میں خوف خدا نظر آئے، رب کا خوف نظر آئے، اس میں معاونت شروع کر دو. یا وہ عمل جہنم سے بچانے والا ہو تو اس عمل میں بھی ایک دوسرے کی معاونت کرو. اور تیسرا مفہوم تھا چلنا، جس عمل سے تمہیں دنیا و آخرت میں ترقی ہوتی ہو، اس عمل میں معاونت شروع کر دینا. فرمایا ولا تعاونوا، اور تعاون نہیں کرنا. رب نے مطلق حکم نہیں دیا کہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. نیکی میں تعاون کرنا ہے، لیکن تعاون نہیں کرنا کن کاموں میں؟ علی الاسم، گناہ کے کاموں میں. اسم بھی بر کی ضد ہے. جس طرح بر کا اطلاق ہر چھوٹے بڑے عمل پر ہوتا ہے، اسم کا اطلاق بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ پر ہوتا ہے. کوئی چھوٹا گناہ ہو، کوئی بڑا گناہ ہو، آپس میں معاونت نہیں کرنا. کوئی اگر گناہ کی طرف پکارے کہ اس میں مدد کرنا میری، اور آپ کو پتہ ہے یہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور آپ کی معاونت چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ معاونت نہ کریں کہ بھائی میں اس چیز میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. والعدوان، تقوی کے مقابلے میں اللہ نے عدوان کا ذکر کیا ہے. یعنی جس طرح تقوی کے 3 مفہوم ہیں، عدوان کے بھی 3 مفہوم ہوں گے. ہر وہ کام جو خدا سے بے خوف کر دے. رب کہتا ہے افا امینو مکر اللہ، کیا تم اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں اور رب کی تدبیر سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ وہ رب کس کس طرح پکڑ سکتا ہے. بے خوف ہو گئے. تو جس عمل میں رب سے بے خوفی نظر آ جائے، اس عمل سے دور رہنا ہے اور اس میں معاونت نہیں کرنی. جو عمل انسان کو جہنم کا مستحق بنا دے وہ عدوان ہے، اس میں بھی معاونت نہیں کرنی. اور جو عمل ترقی سے روک دے، تنزلی کی طرف لے جائے،
تو اس عمل میں بھی معاونت نہیں کرنی کیونکہ وہ عدوان ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، خوف خدا والے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اور ہر قسم کے ایسے کاموں میں کہ جس سے جہنم سے نجات پا سکو، ان کاموں میں معاونت شروع کر دو، تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام ان باتوں کو بدرجہ عتم سمجھتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ہم ان فارمولوں کو اپنا کے اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے خود عمل سے کتنی نیکیاں بڑھا لے گا۔ مختصر سی زندگی میں کوئی وہ 900 سال والا عمل اپنے نام نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلا کے، ان کی معاونت کر کے انہیں نیکی میں لگا دے اور گناہ سے بچا لے، تو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ دیکھیں کہ آپ کے صحابہ کس طرح معاونت کرتے تھے۔ صحابی رسول سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان فتن، ایک نوجوان بنو اسلم قبیلے کا، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا انی ارید الغزوہ، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ولیس معی، اور میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو جنگی ساز و سامان لوگوں کے پاس ہے، نہ سواری ہے، نہ تیر تلوار، نہ ڈھال، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میری چاہت ہے کہ میں یہ نیکی ضرور کروں۔ اب صحابہ کا تعاون دیکھیں، ایک شخص کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، کہا فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ شخص جہاد کے لیے مکمل تیاری کر چکا تھا، لیکن فمرض، وہ بیمار ہو گیا، اب جہاد پہ نہیں جا سکتا، لیکن اس کے پاس سواری بھی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، اس کے پاس زاد راہ بھی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور پھر یقرئک السلام، اسے میرا سلام کہنا۔ یہاں پر میں اس حدیث کے مزید ترجمے کو اور اپنے موضوع کو روک کر ایک معاشرتی برائی جو آج لاشعوری طور پر ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں سلام کرو، سلام کیا نہیں جاتا، سلام کہا جاتا ہے یا سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم بچے کو پہلے سے یہ بتا دیتے ہیں کہ سلام کرنا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، سلام کہتا نہیں ہے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے وہ سلام شروع کر دیتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا کہ ہمارے بعض اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ والے عمل ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہی ہے کہ سلام کرنا نہیں، سلام کرتے چلے جانا، اور سلام کہنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کے طریقوں کو اپنا لیا، بغیرنا، وہ ہم نہیں کرتے وہ کام۔ فرمایا لا تشتبہوا بالیہود، یہودیوں کی طرح مشابہت نہیں کرنا کسی بھی کام میں، ولا بالنصارى، اور عیسائیوں کی طرح بھی اپنے عمل کو نہیں کرنا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔
پھر آپ نے خود وضاحت کی فَتَسْلِيمُ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودیوں کا سلام اپنی انگلیوں کے اشارے سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ماڈرن قسم کے لوگ وہ آج سلام بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کے اشارے سے۔ اور اگر سادہ سا آدمی ہو، زیادہ ماڈرن نہ ہو، ہماری طرح ہو، تو وہ نصارہ کی طرح وَالتَّسْلِيمُ بِالنَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ، اپنی ہتھیلی سے اشارہ کر دینا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کسی سے مل رہے ہو اور سامنے والا دور ہو، ہم دور سے یوں کر دیتے ہیں، کیا حال ہے؟ یا پھر یوں انگلیوں کا اشارہ بعض لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام دور بھی ہوتے تھے تو بلند آواز سے سلام کہتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، اگرچہ وہاں پر سلام کیا نہیں جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی صحابی رسول عمر فاروق اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابی تشریف لائے اور 3 مرتبہ سلام کہا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا دروازے کو دستک دیتے اور چلے جاتے، سلام نہ کہتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ سلام کہا جاتا ہے، سلام کیا نہیں جاتا۔ سلام کہنے سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر سلام کہے السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہہ دے اسے 20 نیکیاں مل جاتی ہے، اور وبرکاتہ بھی کہہ دے، پورا سلام کہہ دے، اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کیا ہم ان نیکیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ہم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا نبی کا مقابلہ؟ پیارے پیغمبر بھی نیکیوں کی طرف اس طرح نیکیوں کے لیے مشتاق ہوتے تھے کہ جب بدر کا موقع آیا اور احد کا موقع آیا اور صحابہ اکرام سواریوں کی کمی کی وجہ سے ایک سواری پر 3 سوار ہونے لگے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جن 2 اصحاب مزید ساتھی بنے، ان میں سے ایک سیدنا علی تھے اور ایک اور صحابی تھے۔ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اور ایک صحابی اور اللہ کے پیغمبر کو ایک سواری ملی، ہم 2 بیٹھتے تھے اور پیغمبر سواری چلاتے تھے، پھر پیغمبر بیٹھتے تھے، میں سواری چلاتا تھا، پھر میں اور اللہ کے پیغمبر بیٹھتے تھے اور وہ صحابی سواری کو چلاتا تھا۔ لیکن ہمیں بعض دفعہ غیرت آتی تھی، ہم اللہ کے پیغمبر سے کہتے تھے آپ تشریف رکھیں، ہم دونوں چلاتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جس طرح نیکی کرنے کے تم مشتاق ہو، اس طرح نیکیوں کرنے کا شوق مجھے بھی ہے۔ میں نیکیوں سے بے پرواہ نہیں ہوں، غنی نہیں ہوں، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، اور آج ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہی ترک کر دیا ہے، سلام کہنا ہی ترک کر دیا ہے۔ صحابی رسول کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی کو میرا سلام کہنا، اور پھر اس سے کہنا کہ تم نے جو سامان تیار کیا ہے تم اب جہاد میں نہیں جا سکو گے، وہ مجھے دے دو۔ صحابی رسول نے جب سنا کہ یہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اسے میرے پاس بھیجا ہے، تو کہنے لگے یا فلانہ، اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو آواز لگائی اور کہنے لگے آتی، اسے عطا کر دو، ما تجہزت، وہ جنگی ساز و سامان، وہ سواری، وہ زاد راہ جو میں نے اپنے لیے تیار کیا تھا، اور اس میں سے ایک بھی چیز گھر میں نہیں رکھنا۔
کہ تیر دے دوں، تلوار اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، سواری دے دی اور سواری کی مکمل اس کی زین، اس کی لگام وہ بعد میں دے دیں گے۔ کہا نہیں، ساری چیزیں دے دینا، اس لیے کہ برکت جب ہی ہوگی جب ہم ساری چیزیں دے کر اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب جو شخص تعاون کرتا ہے، چاہے وہ جہاد کے لیے تعاون کرے، چاہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے کہ تم جہاد میں چلے جاؤ اور میں پیچھے رک جاتا ہوں، اسے مکمل جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، یہ تو جہاد کی مثال ہے، کوئی بھی کام ہو، کسی کو قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بھائی کو مدرسے میں بھیج دیا، کہا جی میں سنبھال لوں گا گھر کا کام وغیرہ، تم پڑھائی کرو۔ جتنا پڑھنے میں اجر و ثواب اس پڑھنے والے کو ملے گا، اتنا ہی اجر اس بھیجنے والے کو بھی ملے گا۔ صحابہ کا طریقہ اور معمول یہی تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، کنت انا وجار لی من الانصار، میں اور میرا پڑوسی ایک انصاری صحابی جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام زید تھا، یہ میرا پڑوسی اور میں نے باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن تم اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آپ کے درس واعظ و نصیحت سے مستفید ہونا، اور پھر گھر آ کے مجھے بتانا کہ پیغمبر نے وحی، قرآن، حدیث یہ سنایا ہے، یہ تعلیم دی ہے، اور پھر دوسرے دن میں جاتا، میں درس سنتا، واعظ و نصیحت، وحی کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتا، اور پھر میں اسے سکھاتا۔ یہ تعاون کا جذبہ صحابہ میں موجود تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے اس جذبے کو مزید بیدار کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من جاہد غازیا فی سبیل اللہ، جس نے جہاد کے موقع پر کسی مجاہد کو سامان تیار کر کے دے دیا، یہ سواری بھی ہے، یہ پیسے بھی ہیں، زاد راہ بھی ہے، یہ تمہارا اسلحہ بھی ہے، یہ تمہاری ضروریات بھی ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، ان کی پیچھے کھانے پینے کا بندوبست، اس کے لیے یہ پیسے ہیں۔ فرمایا مکمل طور پر جس نے کسی مجاہد کو ساز و سامان تیار کر کے دے دیا، فقد غزا، تو گویا اس نے بھی جہاد کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس نے غزوہ نہیں کیا، صرف تعاون کیا ہے، اس مجاہد کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقط غزا، اس نے یقیناً غزوہ کر لیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر، کوئی مجاہد جا رہا تھا، گھر میں بیوی بچے وہ پیچھے چھوڑ گیا، پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے اس مجاہد کے گھر بار کا خیال کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے گزران، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، فقط غزا، تو گویا اس نے بھی غزوہ کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیکیوں میں اضافہ کس طرح ہو رہا ہے، کتنا بہترین فارمولہ ہے۔ میرے دوستو، یا تو نیکیوں میں لگا دیں یا پھر برائیوں سے بچا لیں کسی کو، معاونت کر کے۔ کتنی ہی احادیث ہمیں ملتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرن، اگر کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو، فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روکنا نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے بدلنا ہے۔ فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ ہو، فبلسانہ، تو اس برائی کو اچھائی سے اپنی زبان سے بدلے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر زبان سے بدلنے کی حیثیت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو اس برائی کو اپنے دل سے برائی جانے۔
میں نے بدلنے کا ترجمہ کیا ہے، روکنے کا نہیں۔ ہم تو یہی سنتے ہیں کہ برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، روکنے کا حکم نہیں ہے۔ روکنے سے تھوڑی دیر کے لیے رکے گی، دوبارہ وہی شروع ہو جائے گی، اس کو بدلنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا اور فرمایا لا تصدقن، ایک شخص اس نے ارادہ کیا کہ میں آج رات خیرات کروں گا، فخرج بصدقتہ، اور وہ رات کو اندھیرے میں اپنا وہ مال صدقہ جو اس نے کرنا تھا وہ شے لے کر راستے میں نکلا، دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ صدقہ دیا اور اپنے گھر کی طرف چلتا بنا۔ صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے بھائی کسی نے رات کو چور کو صدقہ دیا ہے۔ اس کو پتہ چلا، کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ علی ید سارق، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا۔ چور کو دے کر شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ پھر دوبارہ نیت کی کہ آج رات دوبارہ دوں گا، دوسرے دن گیا، دوسرے دن جا کے ایک بری عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا پیسہ۔ لوگ کہنے لگے او بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا، صدقہ کرتے ہیں، نیک لوگوں کو دینا چاہیے، یہ کسی نے رات کو کسی بدکارہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا ہے۔ تیسرے دن دوبارہ اس نے نیت کی اور دوبارہ نکلا، دوبارہ گیا، کوئی بیٹھا ہوا تھا رستے میں، اس نے اس کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا، صبح معلوم ہوا وہ کسی مالدار کو صدقہ دے آیا ہے۔ ایسے شخص کو جسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی اسے دے دیا ہے، کہنے لگا الحمدللہ علی ید غنی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے کسی مالدار کو صدقہ دے دیا ہے۔ اب ظاہر ہے دل میں ایک شبہ تو رہتا ہی ہے کہ پتہ نہیں صدقہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، چور کو دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کسی سے جا کر سوال کیا اور اس سے سوال کیا کہ چور کو صدقہ دیا، بدکارہ عورت کو صدقہ دیا، کسی مالدار کو صدقہ دیا، کیا صدقہ قبول ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا ہے لعلہ اما صدقتک فقد تقبلت، تم نے جو صدقہ دیا ہے وہ قبول ہوا ہے، اس لیے کہ تم نے جس چور کو صدقہ دیا ہے لعلہ ان یستعف سرقتہ، ممکن ہے کہ وہ چور چوری سے رک جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تم نے اپنے ہاتھ سے بدل دی اس کی برائی کو، اپنے ہاتھ سے بدلنے کا باعث ہو گئے۔ تم نے جس بدکارہ کو دیا ممکن ہے وہ اس برائی سے رک جائے اور تم نے اس کی برائی کو نیکی میں بدل دیا، اور تم نے جس مالدار کو صدقہ دیا ہے ممکن ہے کہ اسے بھی غیرت آ جائے، وہ بھی صدقہ شروع کر دے اور نیکیوں پہ لگ جائے، تو یا تو نیکی کی طرف لگا دیں یا پھر کسی برائی سے بچا لیں، آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من دعا الی الہدی، جس نے کسی کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا، ہدایت والے کام، تمام اچھے کام ہدایت والے ہیں، کان لہ من الاجر، اسے اجر ملے گا اور وہی اجر ملے گا مثل اجور من تبعہ، جس کو اس نے نیکی پر لگایا تھا وہ نیکی کرنے والا نیکی کرے گا، اس لگانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور اللہ ان دونوں کی نیکیوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ ومن دعا الى الضلالہ، اور جس نے
کسی کو گناہ کی طرف بلایا، ضلالت اور گمراہی کی طرف لگا دیا۔ آج ہم غیر شعوری طور پر اچھائی کے بجائے لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ فرمایا من دعا الی الضلالہ، جس نے برائی کی طرف، ضلالت اور گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا اور دعوت دی، تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا کہ جتنا گناہ کرنے والے کو گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال اس میں نیکیوں میں وزن پیدا ہو جائے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، تو ہمیں خود بھی نیکی کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلانی ہے، اور نیکی میں معاونت بھی کرنی ہے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال وزنی ہو جائے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں، نامہ اعمال، اچھے کام تلنے پر، وزن ہونے پر بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔